قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بلا شبہ یقیناً مشکلات کے ساتھ آسانیاں ہیں، اور جو یقین رکھو کہ مشکلات کے ساتھ آسانیاں ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں بھی بتا دیا کہ زندگی میں ہمیشہ ایسا نہیں ہوگا کہ ہمیشہ مشکلات رہیں گی، کبھی مشکلات ہوں گی، کبھی آسانیاں ہوں گی، اور اس چیز پہ یقین رکھو کہ مشکلات کے ساتھ ساتھ اللہ نے آسانی رکھی ہے۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب تم مشکلات میں ہوگے، لیکن مشکلات کے بعد اللہ تمہیں آسانیاں بھی دے گا۔ اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مشکلات ہماری زندگی میں ہوتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آسانیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن چونکہ ہم مشکلات پہ اتنا فوکس کرتے ہیں کہ ہمیں اپنی زندگی میں جو آسانیاں اور نعمتیں ہوتی ہیں ان کے اوپر سے ہماری نظر ہٹ جاتی ہے، اور ہمیں محسوس ہی نہیں ہوتا کہ ہماری زندگی میں کوئی آسانیاں بھی ہیں۔ اب یہ جو مشکلات ہیں، دیکھیں تو ہم انبیاء علیہ السلام کی زندگی میں ہمیں پتہ لگے گا کہ بہت ساری مشکلات سے وہ لوگ گزرے۔ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے بہت طریقے سے آزمایا تھا، اور ان پر ایک بہت بڑی آزمائش اللہ نے کیا ڈالی تھی کہ فرعون کو ان کے اوپر مسلط کر دیا۔ اور فرعون اتنا ظالم تھا کہ وہ کیا کرتا تھا کہ وہ ان کے جو بچے تھے، جو لڑکے تھے، ان کو قتل کرتا تھا۔ اب قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وہ کیا کرتا تھا؟ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، کہ وہ کیا کرتا تھا کہ بچوں کو قتل کرنے کی بھی ایک فارمز ہوتی ہے نا کہ قتل کس طرح کیا تھا۔ اگر ایک عام مرد یا عورت کے بارے میں ہمیں پتہ لگے کہ اس کو قتل کیا گیا تو کتنا بڑا ظلم ہوتا ہے، کسی کو ناحق قتل کرنا بہت بڑا ظلم ہے، اور ہمارے دن میں وہ کبیرہ گناہ ہے۔ تو وہ، اور کسی بچے کا پتہ لگے کہ کسی بچے کو مار دیا گیا تو انسان کا دل کیسا ہوتا ہے، اور انسان کہتا ہے کہ وہ کیسا ظالم انسان ہے کہ ایک معصوم بچے کو مار دیا۔ اور وہ جب بچوں کو مارتا تھا تو ایک بچہ نہیں، وہ تمام لڑکے جو پیدا ہوتے تھے اس کے لیے اس نے آفیشلی آرڈر دیا ہوا تھا کہ جو بھی لڑکا پیدا ہوگا اس کو قتل کیا جائے گا۔ اور قتل بھی کیسے کیا جائے گا؟ یذبحون ابناءکم، وہ ذبح کیا کرتا تھا۔ آپ اس کے ظلم کا لیول دیکھیں کہ وہ کس درجے کا ظالم تھا، اور آپ بنی اسرائیل کی اس مشکل کے بارے میں سوچیں کہ وہ کس امتحان میں تھے۔ آپ ان ماں باپ کے بارے میں سوچیں کہ جن کو پتا تھا کہ اب ان کے ہاں بچہ پیدا ہونے والا ہے، وہ ماں کس کیفیت میں ہوتی ہوگی کہ پتہ نہیں لڑکا ہوگا کہ لڑکی ہوگی۔ آج تو ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ہمیں تو آنے سے پہلے پتہ لگ جاتا ہے نا، الٹرا ساؤنڈ کرا کے پتہ لگ جاتا ہے لڑکا آ رہا ہے کہ لڑکی آ رہی ہے۔ اگر لڑکا آنے والا ہے تو سارا کچھ نیلا ہو جاتا ہے گھر میں، لڑکی آنے والے تو سب کچھ پنک ہو جاتا ہے۔ اور تیاری ساری، کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ تیاری ساری پنک کی ہوتی ہے، اچانک لڑکا ہو جاتا ہے، سب کچھ بلو کرو آپ، کبھی مسڈ کالز بھی ہو جاتی ہیں، ایسے بھی کیسز ہوئے ہیں۔ جو ہی پتہ لگا جی لڑکی پیدا ہونے والی ہے، سب کچھ پنک اکٹھا کرنا شروع کر دیا، اور اچانک آخر میں پتہ لگا لڑکا پیدا ہو گیا۔ بہرحال یہ ایک ڈفرینٹ ڈسکشن ہے، تو ہمیں تو پھر بھی پتہ ہوتا ہے، لیکن آپ سوچئے کہ اس وقت جب ان ماں باپ کی کیا کیفیت ہوتی ہوگی کہ جن کو پتہ ہوگا کہ ہمارے یہاں بچہ پیدا ہونے والا ہے۔ اب وہ کیا دعا کرتے ہوں گے کہ اللہ لڑکا نہ پیدا ہو، کیونکہ پتہ ہے کہ لڑکا پیدا ہوا تو اس کو ذبح کر دیا جائے گا، اور وہ لڑکیوں کو چھوڑ دیا کرتا تھا۔ تو یہ اتنی بڑی آزمائش تھی کہ اللہ تعالیٰ نے خود اس کو قرآن میں کہا بلاء من ربکم عظیم، کہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ تو یہ آزمائش بھی کس نے ڈالی؟ اللہ نے ڈالی۔ تو یہ مشکل وقت تھا، لیکن یہ مشکل وقت بھی کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دلائی۔ تو یہ مشکل وقت بھی کیا ہوا؟ ختم ہو گیا۔ تو پہلے کیا تھا؟ مشکل وقت، اور مشکل کے ساتھ ہی اللہ نے کیا کیا؟ آسانی بھی کر دی۔ ٹھیک ہے، مشکل وقت جو تھا وہ بہت لمبا عرصہ تھا، اور وہ بہت ہی پینفل تھا، کیونکہ جب انسان مشکل میں ہوتا ہے تو وہ وقت گزر ہی نہیں رہا ہوتا۔ جب آسانی ہوتی ہے تو یوں لگتا ہے کہ وقت جو ہے وہ بالکل پلک جھپک میں گزر گیا۔ تو ان کے اوپر ایک مشکل تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی مشکل کو پھر آسان کیا۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔